بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غفور معوان اپنے نئے چینل پاور اینڈ پولیٹکس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا جس میں عمران خان صاحب کو 8 ضمانتیں دی گئی ہیں 9 مئی کے 8 مقدمات میں۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر میسٹری میڈیا پر تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اس بات کو پرچار کر رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر آنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک کیس رہ گیا القادہ ٹرسٹ، اس میں وہ بری ہو جائیں گے، ضمانت مل جائے گی، لہٰذا یہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے۔ ججوں نے بڑی ہمت کی ہے، عمران خان باہر آ رہا ہے، شہباز حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، حکم نظام کے لبردار پریشان ہیں، کیا کریں؟ اور اس نتیجے میں چونکہ تحریک انصاف 8 فروری کے الیکشن میں 180 سیٹیں جیت چکی ہے، لہٰذا یہ چوری کی مینڈیٹ حکم بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے لیے چھٹی ہونے والی ہے۔ یہ ہے سچویشن، اس کا میں نے تجزیہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تجزیہ کروں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ میرا نیا چینل ہے پاور اینڈ پولیٹکس، آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ عمران خان کو 8 مقدمات ضمانتیں منظور، کیا کیس ختم ہو گئے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب ان کیسز سے بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ فی الحال ضمانت ملی ہے، لیکن اس پر خوشیوں کیوں منائی جا رہی ہیں عمران خان تحریک انصاف کی طرف سے؟ ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کے یا مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں ریلیف دیا جا رہا ہے، یا ایک سیاست ہے۔ ایک ہوتی ہے پاور، ایک ہوتی ہے پولیٹکس۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پاور کوریڈورز تحریک انصاف کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ وہ سیاست کیسی کر رہے ہیں؟ یہ میرا موضوع ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ٹرک کی بتی، قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا رہا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 3 ٹرک کی بتیاں ہیں جن کے ذریعے قوم کو مائل کیا گیا، قوم کو آگے لگایا گیا۔ پہلی ٹرک کی بتی تھی ذوالفقار علی بھٹو، 50 سال ہو گئے ہیں، بھٹو صاحب زندہ ہیں، پیپلز پارٹی قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد ایک نئی ٹرک کی بتی لگائی قوم کے لیے ضیاء الحق صاحب نے نواز شریف کی شکل میں۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب قوم کے ہیرو تھے۔ پھر مشرف کا دور آ گیا اور اس کے بعد ایک نئی ٹرک کی بتی قوم کو دی گئی، وہ عمران خان کی شکل میں۔ اور پچھلے 10-15 سالوں سے قوم ہلکان ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ کل جو ضمانتیں ملی ہیں عمران خان صاحب کو، میری نظر میں نظام کے علمبرداروں نے تحریک انصاف کے ساتھ سیاست کر لی ہے اور تحریک انصاف کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ٹرک کی بتی کیا ہے؟ خان باہر آ رہا ہے۔ اس ٹرک کی بتی کا پہلا فائدہ کل کیا ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا آگے، عدلیہ آزاد ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ججوں کی تعریفیں کر رہی ہے، تحریک انصاف لیڈرشپ تعریفیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے عدلیہ کمپرومائز تھی، جج بکے ہوئے تھے، اب ایسا نہیں ہو۔ اب نظام کی سیاست دیکھیں، پاور کی سیاست دیکھیں، پاور کوریڈورز کی، کہ وہ جماعت جو 2022 سے بربلا کہہ رہی ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے اور یہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں، جرنل بکے ہوئے ہیں، جج بکے ہوئے ہیں، صحافی بکے ہوئے ہیں، اب کل سے کیا ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہی ہے، تعریفیں کر رہی ہے، ان کو حوصلہ دے رہی ہے۔ ابھی تو کیس چل رہے ہیں، ٹرائل ہو رہا ہے، ٹرائل کے بعد فیصلہ آئے گا،
اور جب یہ عدلیہ سزا دے گی عمران خان صاحب کو تو پھر یہی لیڈرشپ، یہی قومی یوتھ عدلیہ کو کہہ رہی ہوگی کہ یہ جج بکے ہوئے ہیں۔ اب نظام کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگا کر ایک پوری بہت بڑی پارٹی سے اپنے حق میں بیان دلوا رہے ہیں، ایک پلر کے حق میں بیان دلوا رہے ہیں، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ایک پلر کے حق میں، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ جو تحریک انصاف کو پچھلے چند عرصے سے، بلکہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، امید ہی نہیں تھی، امید پیدا ہو گئی۔ کس نے دی ہے امید؟ نظام نے دی۔ اب تحریک انصاف نے یہ بھی پوری امید ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات ہو جاتی ہے تو ہماری کوئی ڈیل ہو جائے گی، اور ڈیل ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں جب ڈیل ہو گئی تو ہمیں اقتدار ملے گا۔ یہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاست کا لب لبا۔ لہذا میری نظر میں یہ آرز مانتے ہیں ایک ٹرک کی بتی ہے جو تحریک انصاف کو دی گئی ہے۔ اب نظام 2011 سے 2020 تک 22 تک قوم کے لیے تحریک انصاف ایک ٹرک کی بتی تھی، اور اب نظام نے کیا کر دیا، عمران خان جیل میں ڈال کر اب تحریک انصاف کو ایک ٹرک کی بتی دے دی، امید کیوں نے دے دی؟ ہونا وہی ہے جو نظام چاہے گا۔ میری نظر میں اس نظام میں عمران خان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں ہماری مقتدرہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں اس میں کچھ دلائل دیتا ہوں آپ کو۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی حکومتیں گرتی رہی ہیں اس کے بارے میں جو تاثر ہے، جو موقف ہے، وہ ایک ہی ہے کہ جب بھی آرمی چیف کے ساتھ پرائم منسٹر کی انبن شروع ہو جاتی ہے، یا آرمی چیف کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے ہٹانا چاہتا ہے، تو پھر عدم اعتماد، تحریکیں اور حکومت گرائی، جیسے کہ 90s میں بینظیر بھٹو نواز شریف ہوتا رہا جب اسٹیبلش لڑائی شروع ہوتی تھی۔ کوئی 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی فوج پہ حملہ نہیں کیا گیا، کسی جماعت نے کیا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نہیں رہ سکے۔ 1999 میں جب مشرف کو نظر آیا کہ نواز شریف مجھے ہٹانا چاہتا ہے تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ نواز شریف نے کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا، کوئی فوج پہ حملہ نہیں کیا تھا، لیکن نواز شریف چھٹی۔ 2011 سے نظام کے علمبرداروں نے کہا کہ ہمیں نواز شریف نہیں چاہیے، اب سیاست میں زرداری نہیں چاہیے ہمیں۔ ان کو ایک لیڈر مل گیا، عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب لیڈر بن گئے، قوم میں یوتھ کے ہیرو بن گئے، نوجوانوں کے ہیرو بن گئے۔ لیکن جب پرائم منسٹر بنے، انبن شروع ہوئی سب کے درمیان، ساتھ حالات خراب ہوئے، تو ان کو بھی ایز یوزول نظام کے تحت بلکہ قانونی طور پر، آئینی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا۔ لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوج پہ حملہ کر دی۔ تو لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے ساتھ توہین، بدتمیزی یا اس کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کر سکی، اور پرائم منسٹر کی چھٹی ہوتی رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے فوج پر ہی حملہ کر دیا، فوجی ادھر پہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف یہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ فوج اس سے بات کرے گی اور ڈیل ہوگی اور عمران خان کی سیاست بحال ہوگی اور وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ میری نظر میں یہ حالات نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، مانس عمران خان تحریک انصاف قابل قبول ہے، کیونکہ تحریک انصاف، پوری تحریک انصاف جو اس ٹائم باہر موجود ہے، کے پی کے میں ہے، پنجاب میں، سندھ میں، جہاں بھی پارلیمنٹ کے اندر، وہ بالکل اچھے بچوں کی طرح، بلکہ وفاداری میں ان کو موقع دیا جائے تو وہ نون لیگ پی پی سے بھی آگے وفاداری کریں گے۔ لہٰذا عمران خان کی سیاست اس نظام کے تحت ممکن نہیں۔
ہاں یہ ضرور ہوا اس فیصلے سے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو تھوڑا سا موقع مل گیا خوشی منانے کا، اور لیڈر کو موقع مل گیا کہ یار شکر ہے کچھ تو بھلا ہوا ہے عمران خان کا جو نوجوان نسل جو میں جب ہمیں تنقید کا شامل آ رہی تھی، چلو کچھ تو کوئی عدلیہ نے کچھ امید دلائی تاکہ ہمیں کوئی بچا ہو جائے، ہم پر جو تنقید ہو رہی تھی وہ کم ہو جائے. اس لیے تحریک انصاف لیڈرشپ خوشی منا رہی ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی سیاست پڑی ہوئی ہے. عمران خان کی وجہ سے ووٹ پڑا ہے، لیکن عمران خان کی سیاست اس نظام کے لیے کے تحت ممکن نہیں. جیل سے باہر آنا بہت مشکل ہے، اور فیصلہ وہی ہونا ہے کہ معافی نہیں ملے گی، اور نہ عمران خان صاحب کو معافی دے رہا ہے، نہ کوئی ایسا فیصلہ ہے. ڈی جی ایس پی آر کا جو بیان آیا ہے سہیل ویسا کے کالم کے اوپر، وہ واضح پیغام. لہٰذا تحریک انصاف چونکہ نظام کی پارٹی ہے، وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے. عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. لہذا نوجوانوں کے لیے عرض ہے کہ وہ کسی اور نئے لیڈر کی تلاش کریں جس کو پرائم منسٹر بنائیں. عمران خان صاحب کی سیاست میری نظر میں بہت مشکل ہے. ان کے لیے مسکن اڈیالہ جیل ہی ہے، چونکہ علامہ آصف علی زرداری صاحب اگر 12 سال جیل میں کاٹ سکتے ہیں ان کو بھی 4-5 سال جیل کاٹ لینی چاہیے. ان کے لیے اچھا ہوگا، آفاقہ ہوگا، ان کے لیے تھوڑا سا حوصلہ جو ہے نا پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، لیڈر بن جائیں گے وہ. اس لیے جیل میں انہیں رہنا ہے. ہاں باہر ڈیل ہوگی، باہر آئیں گے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ڈیل یہ ہوگی کہ نواز شریف اور زرداری جتنے وفاداری کر رہے اس سے زیادہ وفاداری عمران خان کرے گا تو قابل قبول ہے. ادروائز عمران خان چلا ہوا کارتوس ثابت ہوگا. شکریہ.